السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں عید قربا کے قریب پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عید قربا کی وہ بہاریں، وہ روحانیت اور اس سے حاصل ہونے والی جو برکات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن میں ہم سے کیا چاہتا ہے، جو اعمال ہم سے چاہتا ہے وہ بھی اسے کرنے کی بھی پوری توفیق عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ جو بقرہ عید ہے، اس میں خصوصاً جہاں اس عید الاضحیٰ اور اس ذی الحجہ کے مہینے کے اندر حج کا فریضہ ہے، اسی طریقے سے 10 شوال کی بڑی اور 10 ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ہر دن میں عبادت کرنے کی اپنی فضیلت اور روزے رکھنے کی بھی اپنی فضیلت، اسی طرح ایک خاص عبادت 10 ذی الحجہ کے اندر وہ بقرہ عید میں وہ ہے قربانی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دن میں قربانی سے زیادہ بہتر کوئی عمل نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ ایک امت محمدیہ کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربانی کرنے والے کو اس جانور کے ایک بال کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ جتنے بال اس کے جسم میں ہیں، ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اس فریضے کو اچھی طرح اور اس طرح ادا کرنا ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں وہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے کہ جن کے جاننے کے بعد ہم اچھی طریقے سے اپنے قربانی کی صحیح طور پر انجام دہی کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم قربانی کے مسائل شروع کریں گے۔ آج سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ قربانی کس شخص پر لازم ہے اور کس شخص پر لازم نہیں ہوتی۔ قربانی لازم ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، اور وہ شرائط کس شخص کے میں وہ شرائط نہ پائے جائے تو اس پر قربانی لازم نہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر جو شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا، یعنی جو شخص مسلمان ہوگا تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ یعنی غیر مسلم کوئی مسلمان ملک میں رہتا ہے، چاہے جتنا مالدار ہے، وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم نہیں، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور یہ اسلام کی روح سے مسلمان ہی پر لازم ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر ہے عاقل ہونا، یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والا، اس کے ہوش و حواس درست ہو، یعنی پاگل نہ ہو، یعنی صحیح سالم ہو، سمجھتا بوجھتا ہو۔ تو مسلمان ہونے کے ساتھ عاقل بھی ہو، یعنی اگر پاگل ہوا، مجنون ہوا تو اگرچہ اس کے پاس مال بھی ہو، پیسے والا بھی ہو، وہ بالغ بھی ہو۔ مثلا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی پاگل ہوتا ہے، اس کو وراثت میں مال و دولت مل جاتا ہے، والد کے انتقال کے بعد اس کو وراثت میں مل جاتا ہے، یا دادا کے انتقال کے بعد وراثت میں اچھا خاصا مال مل جاتا ہے، تو اس سے وہ صاحب حیثیت بن جاتا ہے۔ اور مطلب اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اس پر قربانی لازم ہو جاتی، لیکن چونکہ یہ پاگل ہے تو پاگل کے احکام، مجنون کے احکام اور ہوتے ہیں، اس پر شریعت کے وہ احکامات جاری نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عقل اور ہوش و حواس کا صحیح ہونا، سمجھدار ہونا، عاقل ہونا، پاگل نہ ہو، پاگل پر قربانی لازم نہیں۔ اسی طریقے سے بالغ ہونا بھی قربانی واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ جو شخص بالغ ہوگا اسی پر قربانی لازم ہوگی۔ یعنی اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور اسی طرح جیسے مجنون کے بارے میں تھا کہ اگر اس کو کہیں وراثت میں مال مل گیا، یا کسی نے اس کو ہدیہ کر دیا، یا کہیں سے بھی اس کو بہرحال اتنا مال اس کو مل گیا ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی، جس سے عام آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے، اتنی مالیت بھی اس کے پاس ہوگی، تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی طرف سے کوئی اور کر دے نفلی طور پر، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس پر واجب نہیں۔ اسی طریقے سے مقیم ہونا، قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا بھی شرط ہے۔ یعنی جس شخص کے پاس مال و دولت ہے وہ اپنے ملک میں ہو، اپنے وطن میں ہو، اگر وہ سفر کر کے باہر گیا، سفر شرعی کر کے باہر گیا ہوا ہے، سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، تو اس پر قربانی نہیں۔ اب سفر شرعی کیا ہوتا ہے؟ سفر شرعی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے علاقے سے 48 میل، جو تقریباً 77.5 کلومیٹر کے حساب سے بنتا ہے، اس سے زیادہ اتنے یا اس سے زیادہ
کا سفر کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مثلا یہاں سے لے کر کوئی باہر اندرونی سندھ، ملتان، لاہور وغیرہ یہاں اتنا دور چلے گیا، اور مطلب 48 میل سے زیادہ اور سفر کیا، لیکن سفر 15 دن سے کم کا ارادہ ہو، جہاں سفر کر کے جا رہا ہے وہ 48 میل سے زیادہ دور ہے، لیکن ارادہ اس نے یہ نہیں ہے کہ وہ 20 دن کا ارادہ کرے، 20 دن کا ارادہ کر لیا تو پھر وہ شرعی مسافر شمار نہیں ہوگا۔ اگر 12 دن، 13 دن، 8، 10 دن، 5 دن، 4-5 دن اس طرح کے نیت کرنے، ٹھہرنے کی نیت کی ہے، تو اس صورت میں وہ شخص جو ہے شرعی اعتبار سے مسافر ہوگا۔ تو اس میں پھر وہ جو شرعی مسافر ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزوں پہ تخفیف آ جاتی ہے، یعنی حکم میں نرمی آ جاتی ہے۔ نماز کے اندر بھی ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے، اسی طرح روزے کے حوالے سے بھی اس پر نرمی ہوتی ہے۔ اگر مطلب پریشانی ہے، تکلیف ہے، پریشانی تکلیف نہ بھی ہو تو مسافر کو گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اس وقت چاہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے، لیکن رکھ لینا بہتر ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وہ بعد میں بھلے روزہ رکھے تو وہ رحمتیں اور برکتیں انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ تو بہرحال اگر پریشانی ہے تو رخصت ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مسافر ہے، اگرچہ وہ اپنے علاقے کے اندر مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، تو سفر کی حالت میں اس پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طریقے سے صاحب حیثیت ہونا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان بھی ہے اور عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے، اپنے علاقے میں رہتا ہے، لیکن وہ صاحب حیثیت نہیں، صاحب حیثیت یعنی صاحب نصاب نہیں، یعنی اس کے پاس اتنی مالیت کا سونا، چاندی یا نقدی روپیہ، یعنی ہر ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز، ضرورت سے زائد سے مراد ایک شخص کے پاس مثلا گھر کے اندر ایک فریج ہے، اس کی ضرورت میں ہے، ایک فریج کے علاوہ ایک اور فریج رکھا ہوا، اضافی رکھا ہوا نہ ہوتا ہے، کسی شخص کے پاس ایک فریج رکھا ہوا تھا اور کسی نے اس کو گفٹ میں دے دیا، یا کہیں سے اس کو مل گیا، کسی نے دے دیا اس کو، یا سستے میں ملا اس نے خرید کے رکھ دیا، تو وہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو اب اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کی مالیت کو جمع کیا جائے گا۔ مثلا اس کو اگر بازار میں بیچتے ہیں، مارکیٹ میں بیچتے ہیں، تو اس کی مارکیٹ ویلیو 30,000 40,000 ہے، تو اس 40,000 کو جمع کر لیں گے۔ پھر اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہیں، 40-50,000 جمع ہے، اس کو بھی جمع کر لیں گے۔ اگر سونا چاندی ہے اس کی مالیت بھی جمع کر لیں گے۔ تو ان تینوں کو، ساری چیزوں کو ملا کر اگر وہ 52.5 تولہ چاندی تک اس کی مالیت پہنچتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو گئی۔ اگر 52.5 تولہ چاندی تک نہیں پہنچتی، ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہو، اگر کوئی برتن ہے کسی کے پاس، یا اسی طریقے سے اور کوئی چیزیں ہیں جو اس کے پاس ضرورت سے زائد ہے، ایک موٹر سائیکل ہے، اس کے علاوہ کسی نے اس کو گفٹ کر دی، شادی میں مل گئی، کسی نے گفٹ کر دیا، تو ایک سے زائد ہے تو وہ ضرورت سے زائد شمار ہوگی جو اس کے استعمال میں رہتا ہے۔ جو وہ چیزیں جو پورا سال استعمال میں نہیں آتی تو وہ ضرورت سے زائد شمار ہوتی، تو ان کی مالیت سب کو ملا کر اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، جسے آج کل کے حساب سے جس حساب سے چل رہا ہے 2700 2800 کے درمیان تولہ چل رہا ہے، روزانہ کو بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس حساب سے آپ کاؤنٹ کر لیں کہ 1,40,45 کے درمیان بنتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی مالیت بن جاتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت کے پاس سونا چاندی رکھا ہوا ہے، سونا رکھا ہوا ہے، زیورات ہے، مہر میں ملے اور کچھ نقدی روپیہ ہے، ان سب کی مالیت اتنی تک پہنچتی ہے تو ایسی خاتون پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ قربانی واجب ہونے کے لیے شرائط تھے، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، کس پر واجب نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درسوں میں قربانی سے متعلق اور دیگر اہم مسائل کا ذکر بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔